اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو پوائنٹ 313 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے غازی ارطغرل کون تھا؟ ارطغرل غازی خلافت عثمانیہ کے بانی ہیں۔ آپ کی پیدائش 1191 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1280 عیسوی میں۔ کچھ کتابیں 1281 بھی بتاتی ہیں۔ آپ ہی کے 3 بیٹے تھے، گندوز، ساؤچی اور عثمان۔ آپ کے تیسرے بیٹے عثمان نے 1291 میں یعنی اپنے والد ارطغرل کی وفات کے 10 سال بعد خلافت بنائی، اور ارطغرل کے اسی بیٹے عثمان کے نام ہی سے خلافت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا۔ لیکن خلافت کی بنیاد ارطغرل غازی رکھ چکے تھے۔ اس کے بعد اسی خلافت نے 1291 عیسوی سے لے کر 1924 تک یعنی 600 سال تک ان ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ اس کے ساتھ مسجد نبوی، گنبد خضرا اور مسجد حرام کی جدید تعمیر، سیدنا امیر حمزہ کا مزار، مکہ المکرمہ تک ایک عظیم الشان نہر، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار کے گرد سیسہ پلائی دیوار، مکہ المکرمہ تک ٹرین منصوبہ جیسے عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ ارطغرل غازی کا خاندان وسط ایشیا سے آیا تھا اور ان کے جد امجد اوغوز خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے یہ 12 قبیلے بنے، جن میں سے ایک یہ کائی قبیلہ اس سے ارطغرل غازی تعلق رکھتا تھا۔ آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا۔ ارطغرل غازی کے 3 اور بھائی تھے، صارم، ذوالجان اور گلدارو۔ آپ کی والدہ کا نام ہائمہ تھا۔ آپ کا قبیلہ سب سے پہلے وسط ایشیا یعنی سینٹرل ایشیا سے ایران، پھر ایران سے اناطولیہ آئے تھے، منگولوں کی یلغار سے نمٹنے کے لیے، جہاں سلطان علاء الدین جو سلجوق سلطنت کے سلطان تھے، اور یہ سلجوق سلطنت سلطان ایلپ ارسلان نے قائم کی تھی۔ 1071 میں بیزنٹائن کو بیٹل آف مینزیکرٹ میں ناک شکست دے کر سلطان ایلپ ارسلان تاریخ کی بہت بڑی شخصیت بن گئی، اور اسی سلطنت کا آگے جا کر سلطان علاء الدین نئے حکمران بنے۔ اسی سلطان علاء الدین کے سائے تلے یہ 12 قبیلے اوغوز خان رہتے تھے، اور اسی کائی قبیلے کے چیف ارطغرل اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد سب سے پہلے اہلت آئے تھے، پھر اہلت سے حلب گئے 1232 میں، جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز کی حکومت سی۔ سب سے پہلے ارطغرل نے العزیز کو اس کے محل میں موجود غداروں سے نجات دلائی، پھر اس سے دوستی کی، پھر سلطان علاء الدین کے بھتیجی حلیمہ سلطان سے شادی کر لی، جس سے آپ کو 3 بیٹے ہوئے۔ ایوبیوں اور سلجوکیوں کی دوستی کروائی، صلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جو حلب کے قریب تھا۔ اس کے بعد ارطغرل سلطان علاء الدین کے بہت قریب ہو گیا۔ اس کے بعد منگولوں کی یلغار قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگول کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اوکتائی خان کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اوکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا، اور اس اوکتائی خان کا بیٹا ہلاکو خان تھا، جس نے بغداد کو اس قدر روندا تھا کہ بغداد کی گلیاں خون سے بھر گئی تھیں، دریائے فرات سرخ ہو گیا تھا۔ اسی نویان کو شکست ارطغرل نے دی تھی، اور پھر ارطغرل غازی اپنے قبیلے کو لے کر سوغوت آئے، بالکل قسطنطنیہ کے قریب۔ پہلے وہاں بازنطین کے ایک اہم قلعے کو فتح کیا اور یہیں تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا، اور سلطان علاء الدین کے بعد آپ کے بیٹے غیاث الدین سلطان بن گئے۔ ان کی بیٹی کے ساتھ ہی عثمان کی شادی ہوئی۔ ایک جنگ میں سلطان غیاث الدین شہید ہو گئے تو عثمان غازی سلطان بن گئے، اور ان کی نسل سے جا کے سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ تھے، جس نے 1453 میں جا کے قسطنطنیہ فتح کیا تھا، اور اسی پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیبی خبر پوری ہوئی۔ تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں، لیکن ہماری نسل ان کو جانتی نہیں۔ بہت بہادر جنگجو تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت حدیث شریف ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ارطغرل کے عین مصداق تھے۔ یہ کوئی جذباتی یا مبالغہ آرائی نہیں ہے، یہ سب وہی کچھ تھا جو اسلام کی روح کو سمجھتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ میں کتنے ملک تھے، ذرا
یہ بھی دیکھ لیں، جن میں سعودی عرب، بلغاریہ، یونان، سربیا، مونٹینیگرو، بوسنیا ہیروزگوینا، کروشیا، مقدونیہ، سلوانیا، رومانیہ، سلواکیہ، ہنگری، مولڈوو، یوکرائن، آذربائیجان، آرمینیا، قبرص، جنوبی سائپرس، روس کے شمالی علاقہ جات، پولینڈ، اٹلی کے شمالی ساحل، البانیہ، بیلاروس، لتھونیا، کوسوو، لیٹویا، عراق، شام، اسرائیل، فلسطین، اردن، یمن، عمان، متحدہ عرب امارات، قطر، جارجیا، بحرین، کویت، ایران کے مغربی علاقے، لیبنان، مصر، لیبیا، تیونس، الجیریا، سوڈان، ایریٹریا، جبوتی، صومالیہ، کینیا کے ساحل، تنزانیہ کے ساحل، چاڈ کے شمالی حصے۔ خلافت عثمانیہ کیا ہی عظیم الشان سلطنت تھی جس کو عالم کفر نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور آج کرۂ ارض کے مسلمان منتشر اور تتر بتر بکریوں کی طرح ہیں۔